بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 31 مارچ سن 2022 بروز جمعرات۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں رہنے والے 60 سالہ عمر رسیدہ افراد کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی بائی افرادی قوت کے مطابق 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے غیر گریجویٹ تارکین وطن کے لیے اپنے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے شرائط و ضوابط میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ایک عربی اخبار نے اطلاع دی ہے کہ اس زمرے کے تارکین وطن کو 250 دینار سالانہ رہائشی فیس ادا کرنا ہوگی۔ ملازم کے پاس انشورنس ریگولیٹری یونٹ کی طرف سے منظور شدہ انشورنس کمپنی کی طرف سے جاری کردہ اٹل اور جامعہ ہیلتھ انشورنس پالیسی بھی ضرور ہونی چاہیے۔ تاہم یہ انکشاف ہوا تھا کہ اتھارٹی نے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے ایک تحریک جمع کرائی تھی جو کہ ثبوت کے ساتھ موجود تھی، جس کے نتیجے میں مذکورہ اپیل کا فیصلہ جاری کیا گیا تھا۔ اتھارٹی کے مطابق 60 سال کی عمر کو پہنچنے اور ہائی اسکول ڈپلومہ یا اس سے کم تعلیم رکھنے والے تارکین وطن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں ورک پرمٹ کی تجدید اور منتقلی کے حوالے سے نافذ فیصلوں کی تعمیل اب بھی جاری ہے۔ اگلی خبر تارکین وطن کے سروس کے اختتامی فوائد کے متعلق خبر شامل کرتے ہیں کہ سول سروس کمیشن کی صدر مریم العقیل نے غیر ملکی ملازمین کے لیے اس شرط کو منسوخ کر دیا ہے کہ وہ سرکاری شعبے سے نکلتے وقت سروس کی ادائیگی کے اختتام کو ادا کریں۔ سرکاری اداروں کے لیے اپنے سرکولر میں ایک مقامی عربی روزنامہ نے رپورٹ کیا ہے کہ روانگی کے نوٹس کو ختم کرنے کا CSC کا فیصلہ آئینی عدالت کے فیصلے پر مبنی تھا، جس میں غیر کویتی ملازمین کو سروس ختم ہونے کے بعد چھوڑنے سے قطع نظر سروس ختم کرنے کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ وزیر نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سروس کونسل کے فیصلے کے مطابق سروس کے اختتامی گریجوٹی کی ادائیگی کرے اور تصفیہ کے طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام مکمل کرے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ ایک ایشیائی باشندے نے گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق دایا کے علاقے میں ایک ایشیائی شخص کی موت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق اس نے دایا اور حصہ المبارک کے درمیان تیز رفتار ٹریفک میں چھلانگ لگا دی۔ کئی ڈرائیوروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس شخص سے بچنے کی کوشش کی جو جان بوجھ کر فاسٹ لائن کے بیچ میں کھڑا تھا۔ بدقسمتی سے ایک ڈرائیور نے اسے نہیں دیکھا اور گاڑی اس کے اوپر چڑھا دی، جس سے وہ شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا۔